اس جامعہ کے محترم صاحب، اساتذہ اکرام اور طلبہ اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب سے رحم اللہ تعالی بڑی ایک عقیدت تھی، اور جب مجھ کو اس گورنمنٹ میں ایک ذمہ داری سونپی گئی تو میری پہلی ملاقات حضرت سے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی، اور اس کے بعد اکثر بیشتر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، اور ان کی سرپرستی بھی مجھے حاصل تھی۔ جو میرا اس وقت اس حکومت میں کام تھا کہ جس کا تعلق علماء کرام سے تھا، مساجد سے تھا، مدارس سے تھا، اور حج اور عمرہ اس طرح کی عبادات سے تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان علماء کرام کی سرپرستی کی وجہ سے مجھے ان کے رہنمائی حاصل تھی، تو اللہ نے وہ کام بھی میرے لیے آسان کیا۔ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک سرکاری جو ذمہ داری تھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس ملک کے جید علماء کرام اور بزرگوں نے جو سرپرستی میری کی وہ میرے لیے اللہ نے آسان فرما دی۔ تو حضرت کہ جب سے کوئی میرا تعلق ان سے ہوا تو جو بھی اگر کام مجھے مشکل پڑتا تھا میں ان حضرات سے مشورہ ضرور لیتا تھا۔ آج وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جس مقصد کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مقصد میں بڑی کامیابیاں عطا کی ہیں۔ یہ جامعہ جو ہے جامعہ خالد بن ولید، جو پہلی دفعہ میں یہاں آیا تو رات کا ٹائم تھا، اور وہ طلباء اسی طریقے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا، حالانکہ طلباء چھٹی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ حضرت کا ایک تربیت ان کو جو تھی اور جو ڈسپلن انہوں نے قائم رکھا تھا، میں بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر میں اپنی حاضری لگانے آتا ہوں۔ میں چونکہ کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی سکالر نہیں ہوں، صرف ایک میری عقیدت تھی اور ہے حضرت ظفر احمد قاسمی رحم اللہ تعالیٰ سے، کہ اس سال جب اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس وقت اسپتال میں تھا، میں یہاں نہیں آ سکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کے صاحبزادہ سے جو رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی جس طرح ہر سال وہ آپ کو دعوت دیتے تھے، اس سال وہ چونکہ بذات خود نہیں، ہم ان کی اس روایت کو قائم رکھیں گے، آپ کو ضرور دعوت دیتے ہیں، آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ میں کل اسلام آباد سے اپنے دوست ہمارے سردار سید غلام صاحب جو سابقہ ڈسٹرکٹ ناظم ہیں وہ بھی، اور چودھری طارق صاحب ہیں، اور اس طرح میرے عزیز ہیں عباس حسین، ہم صرف اور صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے آئے۔ جس طرح کا بھی علماء عالم جو مولانا زاہد انور صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ایک خاص محفل اس وقت ہے، یہ علماء اور طلباء کی خصوصی نشست ہے، اور اس میں علماء کرام ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے چند لمحے وہاں اگر گزرتے ہیں تو ہم بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے جو بڑی محنت کی اور جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں آج دنیا بھر کے لوگ جہاں ان سے رابطہ ہوتا تھا وہ ضرور یاد کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہزاروں بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن
پاکستان سے باہر بھی جن جن ممالک میں وہ گئے تو وہاں ان لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، اور یہی اصل زندگی بھی ہوتی ہے اور یہی اس زندگی کا مقصد بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مدارس ہیں، جس طریقے سے یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما بھی ہیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ دین کی بہت بڑی خدمت جو بغیر کسی حکومت کی سپورٹ کے، بغیر کسی باہر کی سپورٹ کے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو چلا رہے ہیں، تو یہ پوری جو انسانیت کے لیے جو ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہ قائم اور دائم رہے، انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ ہم نے اس وقت ان علماء کرام سے جو مشورہ کر کے ہم نے کہا جہاں مدارس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے تو کم از کم جو سکول ہیں، جو اس اسلامی مملکت خداداد پاکستان میں جو سکول یا کالجز ہیں، وہاں اور اگر دینی تعلیم نہیں دی جا سکتی تو کم از کم قرآن مجید ناظرہ کے ساتھ پڑھنے کا اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ اس وقت ہماری جو وہ تجویز جو تھی وہ اسمبلی میں لائی گئی اور بل بھی پاس ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کہ تمام سرکاری جو سکول ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، اس میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور ناظرہ کے ساتھ پڑھانا لازمی ہے۔ آج اس پر الحمدللہ عمل ہو رہا ہے، 100% تو نہیں جس طرح ہم چاہتے تھے، لیکن کم از کم ابتدا ہوئی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ یونیورسٹیوں تک بھی یہ اہتمام ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے بھی اور عمل بھی کرے، سمجھے بھی اور عمل بھی کرے۔ لیکن چونکہ سرکاری اداروں میں اس سے پہلے خاص طور پر اس کا انتظام نہیں تھا تو ابھی جو وہاں پر بھی ہوگا، لیکن جو اسلامی جامعات ہیں اس میں شروع سے لے کر آخر تک یہ اہتمام جو کیا جا رہا ہے، یہ پورے مسلمانوں کی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے مختلف مذموم جو حرکات کر رہے ہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ نے پچھلے دنوں میرا خیال ہے سنا ہوگا کہ ناروے یا ڈنمارک میں وہاں پر قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے، سویڈن میں جو کہ یہ اس طرح کی انہوں نے جو مذموم حرکت کی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی مذمت یہ نہیں الفاظ میں بلکہ عملی طور پر ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو اس فورم پر لانا چاہیے جس طرح OIC ہے یا بین الاقوامی UNO کا فورم ہے، وہاں پر اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے قانون صحیح طریقے سے پاس ہو تاکہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم مسلمان تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے چاہے ہم عالم ہیں یا نہیں ہیں، کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قرآن تو پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، پوری عالموں کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمیشہ آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، نمائندگی کی ہے، اب بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کھل کر اس مسئلے میں بھی بھرپور سامنے اپنا کردار ادا کریں تاکہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ملک کو یہ جرأت نہ ہو سکے۔ اور یہ ساری جو حرکات اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور قرآن کی جو فضیلت ہے اور قرآن کی جو معجزہ ہے، جس کسی نے بھی اگر وہاں سنا ہے اور سمجھا ہے تو وہ ضرور مسلمان ہوا ہے۔ اور یہ بڑا ان لوگوں کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو دین جس طرح پھیل رہا ہے ان کو، یعنی جو ان کا مذہب ہے یا دین ہے، مذہب تو ان کا بھی کچھ نہیں ہے، میں خود رہا ہوں، میں گیا بھی ہوں،
جو بھی کوئی کرسچین ہے یا دوسرے مذہب کے ہیں وہ بھی آزاد ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو دل آزاری کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ مسلمان اس سے مشتعل ہو کر کوئی اس طرح کا حرکت اس طرح کا قدم اٹھائیں گے جس سے انہیں کچھ جواز مل جائے گا، لیکن ہمیں ہوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ بالکل ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ان اداروں میں بیٹھ کر ہمیں صحیح طریقے سے تربیت کا بھی موقع ملتا ہے، خاص طور پر جو طلباء آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، وہ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ پوری دنیا میں جا کر یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں حضرت مولانا ظفر احمد قاسم رحمہ اللہ تعالی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو جدوجہد تھی، انہوں نے جو بنیاد ڈالی تھی، آج اس کا فیض پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں ان کے صاحبزادگان محتمم صاحب بھی باقی جو جتنے اساتذہ ہیں کہ انہوں نے اتنی مضبوط بنیاد ڈالی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ زیادہ سے زیادہ دن دگنی رات چگنی محنت کر کے اور زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ حضرت کو انشاءاللہ ہمیشہ لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ جو ایک صدقہ کے طور پر استعمال کی جائے اور اس کا صدقہ جاریہ جس سے کہ عام مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور پورے انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ تاہم چونکہ یہاں پر ہمیشہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام آتے ہیں، آج بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے مختلف علاقوں سے، اور یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ان سے ہم جو سن کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، صحیح مسلمان کے طریقے سے ہم عمل بھی کر سکیں، اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ، عالم اسلام کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ملک آزاد جو اللہ کے فضل و کرم اسلام کے نام پر بنا ہے، تو یہاں اسی تعلیم و تربیت کے لیے بنا ہے کہ مکمل آزادی کے ساتھ مسلمان اپنا نظم و نسق بھی چلا سکیں، اور جو دین کی تعلیم ہے، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس پر عمل بھی کریں اور کرا بھی سکیں۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، علماء کرام کو بھی، یہاں کے جامعہ کے محتمم ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی طریقے اساتذہ کو اور ان طلباء کو جو فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے والدین کو، آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے جو دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ انشاءاللہ توقع رکھوں گا حضرت کی جتنے بھی صاحبزادگان ہیں یا ان کے عزیز و اقارب ہیں، اس مشن کو وہ جاری ساری رکھیں گے، اور جہاں تک اگر لوگوں کو ان کے رابطے رہیں تو ان کو بھی اس میں شامل ضرور رکھیں گے تاکہ ان کی بھی رہنمائی بھی ہو اور اصلاح بھی ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو حکم ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ قرآن کا نفاذ کا ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو نظام ہے اس کے لیے وہ کام کرے تاکہ ہماری رہنمائی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سے جو جتنا بھی زیادہ اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ آج ان کو روح بھی خوش ہوں گے جو اس کا مشن جاری و ساری رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد۔